بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناک ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، 2 ماہ ہو چکے ملک میں سیلابی صورتحال اور تباہی کا سامنا کر رہا ہے۔ اگر ہم صرف سندھ اور بلوچستان کا ذکر کریں تو 3 کروڑ لوگ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ اگر ہم خیبر پختونخوا کا ذکر کریں، ادھر بھی سیلاب زدہ علاقوں میں زندگی اجاڑ سی ہے۔ اگر ہم راجن پور، ڈیرہ غازی خان کے علاقے گنیں، ادھر بھی پسماندہ علاقے اور مدد نہ ہونے کے برابر۔ اس وقت 3.5 کروڑ لوگ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ذرا سوچو، سڑکوں پر مٹی کھانے پر مجبور بچے، مائیں اپنے بچوں کو کنک یا گندم بال کر کھلا رہی ہیں۔ اور یہ بھی ذرا سوچئے، شیرخوار بچوں پر جو گزرتی ہے وہ ہم آپ کے سامنے کس حوصلے کے ساتھ پیش کریں اور بتائیں۔ یہ ایسی تباہی ہے میرے دوستو جو جنگ عظیم دوم میں پولینڈ وغیرہ نے بھی نہ دیکھی ہو۔ خوراک کی قلت ہے، وبائی امراض انسانوں کو اور ان کے پیاروں کو ہڑپ کرنے کے لیے سندھ اور بلوچستان پر حملہ آور ہیں، اور سندھی قوم، بلوچی قوم اس وقت ایسے امتحان میں پڑی ہوئی ہے جو اس نے نہ پہلے دیکھا نہ سنا۔ ایسے میں عمران پی ٹی آئی قوم کو تقسیم کرنے کے لیے اپنے مخالفین کا حساب کتاب چکا رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، مگر کچھ ان لوگوں کے کارناموں کی وجہ سے سیلاب کو بھگتنا پڑ رہا ہے، وہ ناقابل بیان ہیں۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ونگ نے جھوٹی ویڈیوز، تصاویر وائرل کر کے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سیل نہایت چالاکی اور مکار پن سے ایسا زہریلا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ بیرون ملک سے آئی امداد کو بیچا جا رہا ہے۔ اس کی تو غیر ممالک نے بھی تصدیق کر دی، یہ سراسر جھوٹ ہے، اور غیر ممالک نے بھی احسن رنگ میں تبدیل کر دی۔ میرے عزیز دوستو، اس پروپیگنڈے سے سب سے بڑا نقصان قومی وحدت کو ہو رہا ہے۔ سندھ کے سیلاب متاثرین امداد کے لیے پی ڈی ایم اے نے جو گندم اور آٹا پنجاب سے خریدا، اس کو اپنے قبضے میں لے کر پنجاب حکومت نے مقدمات بنا ڈالے۔ دنیا بھر سے سندھ اور سیلاب متاثرین کے لیے امداد آ رہی ہے جو N.a.q کے حوالے کی جاتی ہے، اور سندھ کے عوام کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سندھ کو امداد کیوں نہیں دی جا رہی۔ N.a.q کے آپریشن مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں، اور دوسری طرف بعض تنظیمیں بھی کراچی اور ملک بھر سے کروڑوں کا مال جمع کر رہی ہیں، اور یہ سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ پیسہ کہاں تقسیم کر رہے ہیں، اس کا کسی کو علم نہیں۔ اس وقت پاک فوج، نیوی، ایئر فورس اور سندھ کی اور بلوچستان کی پولیس اس وقت سڑکوں پر نظر آ رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے، سندھ کے ڈپٹی کمشنر ہوں، وہ نااہلیت کا منہ سے بولتا ثبوت ہے، مگر انہوں نے بھی دن رات جاگ کر لوگوں کی ایسے مدد کر رہی ہیں، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ سندھ سے پی ٹی آئی کے منتخب ایم پی اے اور ایم این اے جو درجنوں کے حساب سے ہیں، وہ ہمیں کہیں نہ سندھ میں نظر آ رہا ہے، نہ پنجاب میں، نہ خیبر پختونخوا میں، نہ بلوچستان میں۔ آخر اس کی بھی کیا وجہ؟ میرے عزیز دوستو، سندھ اگر تباہ رہا تو پاکستان بھی تباہی کے حال میں رہے گا۔
کیا عمران خان کو یہ سوچنا نہیں چاہیے سندھ حکومت کی نفرت اور بغض میں سیاسی محاذ پر ایسے حالات پیدا کر رہا ہے جس سے سیلاب متاثرین کی بحالی اور امداد کے کام متاثر ہوں۔ وام یاد رکھیں گے، یہ تاریخ میں بھی لکھا جائے گا۔ ایک تھا عمران خان جس نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے حوالے سے رکاوٹیں ڈالنا، اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے ہر وہ قدم اٹھایا جس سے سندھ اور بلوچستان کے کروڑوں لوگوں کو اور ان کی زندگی یجیرن بنا سکے۔ عمران خان اب بھی وقت ہے، خدا را ہوش کے نہن لو، کچھ ماہ کے لیے سیاست ایک طرف رکھ کر قوم کی خدمت کرو۔ میرے عزیز دوستو، ہم پھر بھی خان صاحب سے یہ کہتے ہیں، آپ میں خدمت خلق کا جذبہ بھرپور ہے، جیسے اپنی والدہ کے نام پر خدمت خلق کے طور پر کینسر ہاسپٹل بنایا، پشاور میں بنایا، میاں والی میں یونیورسٹی بنائی۔ اب بھی سیاست اقتدار آنی جانی چیز ہے، اگر تاریخ میں اپنا نام زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آئیے خدمت خلق کریں، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے ساؤتھ پنجاب ہو، چاہے خیبر پختونخوا ہو۔ یہ جلسہ چھوڑو، جلسوں کے لیے ساری عمر پڑی ہے۔ خدمت خلق ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے جو آپ کو مرنے کے بعد بھی آپ کا صدقہ جاریہ آپ کو ملتا رہے گا۔ میرے دوستو، ہماری تو صرف ایک چڑیا کے چونچ میں پانی کا قطرہ ہے، شاید اللہ تعالیٰ کو ہمارا یہ عمل پسند آئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے N.a.q TV 4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔